الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. ساتھیاں دا تقاضا اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ خطبہ عوام نو سنایا جائے. بھائیو حقیقت یہ ہے بھئی عربی دے اندر پڑھا جان والا خطبہ عوام دے پلے ککھ بھی نہیں حاصل ہوگا. بندہ آکھے نا بھائی لمبا چوڑا خطبہ پڑھو تے عوام نو فائدہ ہوئے، بھائی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو حضرات ذوق رکھ دیں خطبہ پڑھن دا میں انہاں دی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے بھائی جیری دینی محافل ہوندیاں انہاں دا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت دی کوئی گل اسانو سمجھ آئے تے اللہ سانو عمل دی توفیق دے تے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے. اگر بیان کرن والے دی نیت اے نہیں تا بیان کرنا اس واسطے عذاب تے مصیبت ہے، تے سنن والا دی بھی اگر اے نیت نہیں بھائی صرف چس تے سرور واسطے آئیں تا بھائیو وقت بھی انہی جنہیں بندہ کورا آندہ ہے تے کورا ویندہ ہے، کچھ بھی پلے نہیں پہندا. اس واسطے تواڈی میری پہلی ملاقات ہے. ذہن دے اندر یہ چیز خدا را بیٹھا لو کہ لمبے چوڑے خطبہ دی ضرورت نہیں، اسانو ضرورت ہے قرآن دا حق مسئلہ کھول کے دسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت اور صورت دے حوالے نال گل اسانو دسو، کوئی شرعی چیزاں سمجھو. بھائیو اج دا یہ دور ہے فتنے دا دور ہے،
اس فتنے دے دور دے اندر اپنے آپ کو ان چیزوں کو بچا کے صحیح ٹریک اور صحیح منہج اور صحیح راستہ جرا آمنہ دے لال نے دسیا ہے، بس اس نو سنو تے ود عمل دی کوشش کرو۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خطبہ تو آنکھو نا تو میں ہونے شروع کر دینا، لیکن نہیں تو آدھا ٹائم ضائع ہونا ہے تو مینوں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عربی عام جیرے نارمل مولوی ہوندے نا، نارمل مولوی جیرے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوندے، انہاں دے بھی اتو گزر ویندی ہے۔ کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ عربی جو ہے عام سادہ حافظ مولویوں کے بھی اوپر سے گزر جاتی ہے، جس وقت عام سادے مولویوں نو سمجھ نہیں آتی، عوام نو کتھوں سمجھ آئی تو سمجھ نہ آوے تو انہیں بیٹھن دا کوئی فائدہ ہے بات۔ اس واسطے میں تھوڑی گزارش کرے سا تھوڑے سامنے کہ یہ جو ہے ذوق نہیں رکھنے چاہیے جس کے اندر فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ با مقصد با مراد زندگی گزارو، مزہ آئے۔ قیامت والے دن اللہ پوچھے کیا کر کے آئے ہیں؟ مولا میں تیرا قرآن سنے آئے، تیرے نبی دا فرمان سنے آئے، ٹوٹی بھنی کوشش عمل دی کردہ رہا، تو معاف کر دے۔ اللہ آکھے گا چل میرا بندہ، تو کوشش چ لگا رہا ہے، تیریاں ساریاں ختمہ معاف ہے۔ اصل بھائی کامیابی اس کے گل دے اندر ہے، ناراض تو نہ پہ ہوں دے۔ میں کسے مولوی دی نکیر نہیں کر رہا، کسے مولوی نو میں ڈی ویلیو نہیں کر رہا۔ اچھا اگلی گل یہ دسو، چونکہ دیسی علاقہ ہے تو ویسے میں اردو میں گفتگو کروں تو میرے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن تساں سریکی نو پسند کرو تو میں سریکی کی چل رہا ہوں۔ سریکی ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو ہو گئی پہلی گل۔ نمبر 2 گل، آنا سی مولانا ولی اللہ خان صاحب ملتانی نے تے تواڈے سامنے آ بیٹھا میں، ٹھیک ہے بھائی ایک ہو گیا ہے تواڈے ذہن کے سوال پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ انہاں دا ہائی عذر مجبوری، انہاں میں نو فون کیتا ہے بھائی یار اے بھگتان بھگتاؤ، میں جا رہا ہم بکھر، میرا بیان ہے 2:30 بجے، ٹھیک ہے؟ میں روڈ تو اتنے جا رہا ہوں، انہوں نے میں پرسوں آ کے بہتے ہیں اس روڈ تے جانا ہے، اے میرا بھگتان بھگتائی جا۔ بھائی میں پھنس گیا، مجبور ہو گیا، پنڈی گھیپ میرا کوئی مجبوری نال جانا پہ گیا، اس واسطے اے بھگتان تے بھگتانا ہے، لہٰذا میں انہوں دی ڈیوٹی دینا ہے بیٹھا، ٹھیک ہے؟ 2 گلیں ہو گئی، خطبے والی گل ہو گئی، نالے بھگتان والی گل ہو گئی، نالے تیسری گل اور بھی سن لو، تو آدھے جمعے دا ٹائم ہوندہ آئی 1:45 بیان ختم ہوندہ ہو سی، بات اس تو بات اسا سنتان دے نماز 2 بجے جماعت کھڑی کریں دے ہو سو، آج رسا تو آدھے تے ایک ایکسٹرا بوجھ پایا ہے، بھائی نہیں جی 1:30 بجے تو سا اتھے بیان ختم ہوئے سی، یہ ایسا تو آدھے تے بوجھ پایا ہے۔ بہرحال اس دی بھی معذرت، اس دی وجہ ہے آئی بھی میرا عذر ہے، یقین کرو میں کوئی اتھے اللہ معاف کرے بڑا بڑا واسطے نہیں پیا دستا، میں صرف تو عذر دے طور تے دستا پیا۔ الحمدللہ فجر میاں والی درس دیتا ہے، ہن تواڈے کول گفتگو کرے سا دا پونا گھنٹہ جڑا نصیب ہو سی، وات انشاءاللہ گھنٹہ کھن اتھے دے بکھر گفتگو کرنی ہے، وات رات آدھی کوڑ گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساڑھے بھی مقصد مصروفیت دے دینے، لیکن الحمدللہ میں پہنچ گیا، چند گلہ تواڈے سامنے پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ توجہ ہوئے نا تو اللہ کرے تو انہوں کچھ سمجھ آ جائے، بس اے ذہن بیٹھو کہ اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے تو سانو سمجھ آ جائے۔ اچھا اے جیرا جمعے دی محفل ہے اساں جمع ہاں، جمعہ دی نشست ہے، جمعے دی محفل ہے، کدے اے سوچیا نہیں، کدے کہ نہیں پڑھیا نہیں، کوئی سنیا نہیں، بھئی اے جمعے دی ابتدا کتھو ہوئیے، جمعہ اساں پڑھ دے کیوں آں، اس دوتے اجر کتنے، اس دوتے آمن نال پہلے آؤ دیر نال آؤ تاکہ کے معاملات ہوندے، کدی سنے نہیں؟ جی اگر سنے نے تے الحمدللہ، نہیں سنے تا اے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ترین گفتگو ہے، جس کے اندر انشاءاللہ توحید دا رنگ بھی آئے گا، سیرت نبوی دا رنگ بھی تھوڑا جا آئے گا، تے اس تو بعد انشاءاللہ جمعے دے بارے تو میں آج انشاءاللہ مسائل سمجھا کے جانے ہیں۔ توجہ رکھو جی، اسلام دی آمد تو پہلے اس جمعے دا نا ہے یوم العروبہ، ہون اس دا نا ہے یوم الجمعہ، ٹھیک ہے؟ اس دا نا ہے یوم العروبہ۔
اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے دے اندر تقریباً 12-13 سال رہے نبوت والے دور دے اندر. پتہ تو یار ہاں نہ تو کرو تو سن یقیناً راستہ بیٹھے ہو سو بھئی یہ کیا آ گیا سارے پاسے نہ خطبہ سنا ہے نہ کوئی اور گل. بہرحال یار کچھ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سالہ عرصہ جرا مکے دے اندر گزاریا ہے نا نبوت والا دور. 2 سال اجے ہجرت نہیں کی تھی. 2 سال پہلے مدینے دے لوگ آئے حج کرنے واسطے. حج دے دوران 5-6 بندے نے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تو متاثر ہو کے تے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا. ٹھیک ہے جی. اور ایک کیوں کیتا ایک تفصیل جو بنی ہے تو ٹائم لگو کافی سارا لگ ویسی. اس واسطے کیتا کہ آمنہ دے لال سارے آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موقع دی تلاش چاہندے ہیں کہ موقع ملے تے میں کہنوں حق گل سمجھاواں. اج دے دائی نو بھی اے حق پہنچتا ہے اس دی ذمہ داری ہے. اگر وہ دائی ہے خطیب ہے واعظ ہے مبلغ ہے تو اس دا حق پہنچتا ہے کہ موقع ملے تے میں حق گل پہنچاواں. 15-20 منٹ صرف خطبے تے نہ لائی رکھے. یہ غلط ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ دے لال نے حج والے موقع تے یہ معمول بنایا ہوا ہے بھئی اس وقت جیرے لوگ حج کرنا آندے ہیں نا آمنہ دے لال رات چھپ چھپا کے انہوں نے ونج دعوت دے دین دے دے ہوندے ہیں. 5-6 بندے مسلمان ہو گئے. اے چلے گئے حج کر کے واپس. اتھے جا کے انہوں اپنے اس دین اسلام دی کچھ محنت کی تھی. کر دے تقریباً 68 مرد تے 2 عورتاں. گل سمجھ نہیں ہے ذرا. 68 مرد تے 2 عورتاں اے 70 بندے مسلمان ہو گئے. سمجھ آئی. 70 بندے اتھے محنت ہوئی. 70 بندے مدینہ دے اندر مسلمان ہو گئے. اگلا سال آ گیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں پیغام بھجوایا قاصد بھیج کے بھئی یا رسول اللہ. بھئی لوگ آتے ہیں وہابی درود نہیں پڑھتے ہو نا. ہاں یقین کرو اللہ دی رحمت متوجہی درود نال ہوندی ہے. ٹھیک ہے. ذوق شوق نال پڑھیا کرو. اور میں تو ایک گزارش کرا علامہ اقبال آکھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کرے سو تو تر ویس ہو نہ کرے سو تو مر ویس ہو. ٹھیک ہے. اس واسطے پکا معمول بنو. اتنے ساتھی بیٹھے ہو آج دے بعد ہر روز فجر دی نماز تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد میں 10 دفعہ درود پاک پڑھا کرے سا. ہر بندہ تحیہ کرو کریں دے ہو. آج نبی پاک دی وفات دا دن ہے بتا تو. ٹھیک ہے. اسا رسمی تقریر نہیں کر دے بھئی آج تو انہوں میلاد سنائیے جی نہیں. یار نبی دا موقف سنائیے. نبی دا مقصد کیا ہے. نبی آخرا کے چاہتا ہے وہ سمجھو لوگوں. انہیں جتنے بھی نبی دے ارشادات ہیں انہوں میں جو ہے کہ اے ارشادات بھی انہوں دا خلاصہ تعلیمات ہے. بہرحال اللہ دے نبی نو پیغام بھجوایا بھئی اسیں آ رہے ہیں 70 بندے تے تسیاں ساڈے نال بیعت ساڈے کول لو بیعت اسلام تے اساں تواڈے نال ایتھے کچھ معاہدے کرنا چاہتے ہیں. اللہ دے نبی نے کیا کیتا اپنا چاچا حضرت عباس اس وقت مسلمان کوئی نہیں ہویا اس نو بھی نال لیا بھئی یار ہو سکتا ہے کوئی دھوکا ہوئے دشمن ہوندے نا. ٹھیک ہے. تے ہو سکتا ہے کوئی اس قسم دا مسئلہ ہوئے تو چلو انج کر دیا چاچا بھی نال ہو سی اتھے جا کے گفتگو کر دیا. وہ تو سچے بندے ہیں 70 بندے ہیں انہاں آ کے اسلام قبول کیتا. اللہ دے نبی نو انہاں اس گل دے اوتے رضا مند کیتا. اوپر والا چل رہا ہے کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کے ہاں. ہمارے ہاں پابندی ہے بھگتانا آسان پوندا ہے. اچھا چلو بات ٹھیک ہے. اچھا جی بہرحال اور خیر ہے اگلے بیان تے پہنچ پہ جاؤ وہ تھانے لگے ہوئے ساتھ ہی خیر ہے کیونکہ کمٹمنٹ تو یہ ہے نا کہ اچھا اگر بند کرو جاتا زیادہ بہتر ہے. میرے ایشو نہیں تھوڑے واسطے مسئلہ نہ بنے. اچھا جی
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال معاہدہ ہویا بھئی یا رسول اللہ تساں مدینہ دے اندر آ جاؤ، اساں تانوں استقبال کر دیاں، تانوں اساں پوری دی پوری سیکورٹی دینی ہے، پورا دا معاملہ کس طرح۔ اچھا جی توجہ کرو جی، اساں یا رسول اللہ تانوں پورا استقبال دے ساں، پورا تحفظ دے ساں، پورا تورے نال تعاون کر ساں، تساں مدینے آ جاؤ۔ ہن توجہ نال اے ہن جمعے دی ابتدا ہو رہی ہے تھو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال گل بات کی تھی، فرمایا اساں سوچ کے تانوں دسنا ہے تساں چلے جاؤ۔ نالے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو نال بھیج دیتا بے تو جا کے مدینے دے اندر محنت کر۔ اوتھے مدینے دے اندر چلے گئے، محنت ہوندی رہی، اللہ دا کرنا مدینہ دے کچھ لوگ آ گئے، اتھوں دا جیرا امیر ہے وڈیرا ہے انصار دا، اس دا نا ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے۔ انہاں دے کول ہے کہ جناب مسئلہ یہ ہے بھئی اساں چاہتے ہیں کہ اساں ایک دن اکٹھے ہو کے عبادت کرا۔ اسد بن زرارہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس کا انج کرو کہ سارے جتنے مسلمان ہو نا، یہ جرا یوم العروبہ ہے، اور تنہوں میں دسیا یوم العروبہ کے رشے ہے، یوم العروبہ اسے دن سارے کٹھے ہو کے ظہر دے ٹائم اللہ دی عبادت کی دی کرو۔ جس وقت اکٹھے ہو گئے نا تو انما اس دا نام رکھ دیتا یوم الجمعہ، کہ یار جمع ہون دا دہاڑا، اکٹھے ہون دا دہاڑا، جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد اللہ دا کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر مکیوں چلے سفر دے مہینے دے اندر سفر ہجرت شروع کیتا، اور چلدے آئے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سالم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا علاقہ جیرا قباء والا علاقہ ہے، اتھے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے پیڑاؤ کیتا، چند دن اتھے رہے، اتھے مسجد بنائی، تے مسجد کیری بنائی، اللہ دا قرآن کی عادت توجہ نال سنو، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نار، بلکہ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اور لوگوں توجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر ہجرت کر کے جس وقت قباء دے مقام تے پہنچے، اللہ دے پاک پیغمبر نے سب تو پہلے اتھے اللہ دا گھر مسجد بناونا شروع کی دیئے۔ اور توجہ نال یاد رکھو جس وقت بھی زندگی دے اندر مسئلے سمجھو ذرا غور کرو، جس وقت بھی زندگی دے اندر ایک جگہ تو دوسری جگہ تسا شفٹ ہونا ہوئے تے منتقل ہونا ہوئے، سب تو پہلے غور کرنا ہے تا مسجد والے پاسے غور کرنا ہے، یار جتھے میں مکان بنا رہا ہوں، جتھے میں رہائش اختیار کرنا چاہنا، کیا اس جگہ تے میرے قریب دے اندر مسجد بھی ہے یا کوئی نہ؟ میں زندگی تک گزار لواں گا لیکن اللہ نو راضی نہ کر سکیا تے وقت میرا کے بننا ہے، میں بھی تباہ تے میریاں نسل بھی تباہ ہو جانی یار۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر آئے قباء دی بستی دے اندر، سب تو پہلے اللہ پاک نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ مسجد قباء دی بنیاد رکھیے۔ مسجد قباء دی بنیاد رکھن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے بات اگلا سفر شروع کیتا تے چل پے مدینے والے پاسے۔ گل ذرا توجہ نال سن، اج 12 ربیع الاول ہے نا، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اس دن اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت فرمائی تے فوت ہوئے۔ اے گل تا ساری دنیا من دیئے۔ میں تینوں ربیع الاول دے مہینے دے نال 4 چیزاں اجتماعی طور تے میں تینوں دساں، انشاءاللہ تیرا دل تازہ ہو جائے گا تے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے دے اندر پیدا ہوئے وہ بھی ربیع الاول ہے۔
مہینے دے اندر میرے سر تے تاج نبوت رکھیا گیا ہے وہ بھی ربیع الاول ہے۔ اور پھر اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے ہجرت والا سفر کیتا ہے تے مدینہ دے اندر جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر پہنچے اے مہینہ بھی ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ اور اس تو بعد اے دنیا والا سفر مکمل کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے آخرت دا تے برزخ دا سفر شروع کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے لوگو بھی ربیع الاول دا مہینہ ہے، جس پیغمبر دی ابتدا بھی ربیع الاول، جس پیغمبر دی نبوت بھی ربیع الاول، جس پیغمبر دی ہجرت بھی ربیع الاول، جس پیغمبر دی وفات بھی ربیع الاول، اے ساریاں چیزاں اللہ پاک نے ایک کے مہینے دے اندر جمع کر کے امت نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ امت محمدیہ دے لوگو تساں دن محمد دا نہیں منا سکدے، کیوں؟ محمد دا جمنا بھی اسے مہینے دے اندر، نبوت دا آمنا بھی اسے مہینے دے اندر، ہجرت دا کرنا بھی اسے مہینے دے اندر، فوت ہونا بھی اسے مہینے دے اندر۔ تساں اے چیز دن نہیں منا سکدے۔ اصل چیز جیری مناون واسطے اللہ پاک نے اپنے محمد نو عطا کی دیے او کیڑی چیز ہے؟ وہ چیز ہے جیری میرے محمد نے فاران دی چوٹی دے کھڑے ہو کے لوگوں نو بلا بلا کے دسیا ہے، او لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگوں میں محمد اللہ دا آخری رسول ہاں، میں محمد اللہ دا پیغمبر ہاں، ساری کائنات متوجہ ہو ونجے میں محمد قیامت تک اللہ دا نبی بن گیا۔ ایکو کم کرو، شور کم کرو، بات سمجھ آنی چاہیے جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ابتدا ہو رہی ہے، پیدا ہو رہے ہیں ربیع الاول، ہجرت ہو رہی ہے ربیع الاول، نبوت مل رہی ہے ربیع الاول، فوت ہو رہے ہیں ربیع الاول۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ہجرت دا سفر شروع کیتا، قبا دی بستی دے اندر آ گئے۔ اللہ دے نبی نے اتھے آگے جس وقت مسجد تعمیر کیتی ہے، بعد فجر دے وقت اللہ دے پاک پیغمبر جمعے والے دن، اور جویں اج دا جمعہ اسے جمعے والے دن اللہ دے پاک پیغمبر قبا وچوں نکلے، راستے تے آ رہے ہیں، تھوڑا جہا سفر اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ تو حکم جا نازل کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر ان لوگوں نے دس دے اے جیرے مقام تے تساں کھڑے ہو اتھے جمعہ ادا کرو، جمعہ ادا ہو انہوں بند کر دے ہو دی، جمعہ ادا ہو رہے ہیں دھرتی تے پہلا پہلا جمعہ، دھرتی تے پہلا پہلا جمعہ۔ اور آج بھی اللہ تو انہوں مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، کیوں ناراض بیٹھے ہو؟ میں ایڈی بڑی تو انہوں دعا دیتی ہے، تو صرف آمین واسطے بھی اپنی زبان نو تکلیف نہیں دیتی، میں کوئی پیسے مانگے تو آڑے کو خدا دے بندے ہو، اساں تا ترس رہے ہیں اللہ سانو بار بار بلائے، تو انہوں بھی ذوق ہے۔ پھر میں دعا کردہ جمعہ دا ٹائم ہے، میرے نبی سونے فرمایا لوگو جمعہ والے دن ایک لمحہ تے ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ بندہ دعا کرے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ پھر اللہ دے نبی نے اس گل دی وضاحت نہیں کی تھی وہ کیری گھڑی تے کیرا لمحہ ہو سکتا ہے ایو ہوئے، ٹھیک ہے؟ میں دعا کردہ تے آمین آکھے سو دل نہ لگ سو، اے اللہ اے رب کریم اساں سارے انو بار بار مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرما۔ اچھا جی قبا چو نکلو نا تے یہ تھوڑا جا پیدل چلو تے 10-15 منٹ چلو، اس تو بعد ایک جگہ ہے جتھے مسجد بنی ہے مسجد جمعہ،
وہ آج بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب سے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے جی. آؤ جی جمعہ ہو گیا. اللہ دے پاک پیغمبر وقت مدینہ دے اندر آ گئے. مدینہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے قدم مبارک رکھیا. اتھے آ کے سب تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے کیری چیز دی فکر کی دیئے مسجد دی مسجد بنائیے. اور جی میں تانوں مسئلہ سمجھایا ہے جے تساں نویں جگہ تے مکان لیون لگو کسی اور جگہ تے منتقل ہونا چاہو کسی اور جگہ تے شفٹ ہونا چاہو تو یاد رکھو تو اپنی سب تو پہلے اہمیت دیو اللہ دے گھر نو. یار میرے نال پڑوس دے اندر اللہ دا گھر ہونا چاہیے تاکہ میری زندگی بن جائے تے میرے بچیاں دی زندگی بھی بن جائے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ دے اندر سب تو پہلے جس گل دی فکر کی تھی وہ مسجد نبوی شریف دی ہے. اور اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی رہائش اتھے رکھی ہے. مسجد بھی بنا دے رہے تے رہائش بھی رکھ دے رہے. آؤ ذرا جمعہ دے بارے گل سنو. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو جمعہ کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے. تیرا بندہ ایک جمعہ ادا کرے. توجہ نال گل سن ذرا. جیرا بندہ ایک جمعہ ادا کرے اور اگلے ہفتے دوبارہ جمعہ ادا کرے اس نہ دو جمعہ دے درمیان جتنے بھی قصور تے غلطیاں ہو ونجن اللہ پاک جمعہ دی برکت نال سارے گناہ معاف کر. سارے معاف جمعہ دی برکت نال سارے قصور اللہ تعالیٰ معاف کر دیندہ ہے. لیکن کل توجہ نال سننی ہے. اللہ پاک نے کہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. اور لوگو جس وقت جمعے دی اذان ہووے کس دی اذان ہو جمعے دی اذان ہووے فسعو تساں دوڑ پوو. کہ کرو دوڑ پوو جلدی قدمہ نال چل پوو. کیرے طرف چل پوو. اللہ فرمائے الا ذکر اللہ اللہ دے ذکر والے پاسے دوڑ پوو. اور مسئلہ سمجھو ذرا توحید والا پوائنٹ ذرا سمجھنا ہے ذرا تھے. اللہ پاکا ساڑھے لوگ مسجدہ دے اندر جمعہ پڑھ دین تو دے آؤ ذکر علی پاسے انج کیوں نہیں آکھا فسعو الی المساجد. اور بندے ہو دوڑ پو وہ مسجدہ علی پاسے انج کر کے کیوں نہیں آکھا. ایک گل کیوں آکھی فسعو الی ذکر اللہ اللہ دے ذکر علی پاسے دوڑ پو وہ اللہ دی مشیت جواب پہ دین دیئے. اور لوگوں ایک دور آمنے ایک بلڈنگ ہومنی نہ تا اس دا مسجد ہومنے لیکن ممبر تو لوگ کہانیاں بیٹھے سنیں دے ہو سن خواب بیٹھے سنیں دے ہو سن جھوٹیاں کرامتاں بیٹھے سنیں دے ہو سن ٹونے ٹپلے بیٹھے سنیں دے ہو سن. سنو لوگو ایو جے مسجدہ دا رخ نہیں کرنا. ایو جے مسجداں اخوامن دے اندر دا وہ مسجدن لیکن ایو جے مسجداں دا رخ نہیں کرنا. اللہ کیریاں مسجداں دا رخ کرنے. اللہ فرمائے الا ذکر اللہ جیری مسجد دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے. اللہ وقت اور سوال پیدا ہو گیا ذکر دا معنی کیا ہے. گل سمجھ رہا ذکر دا معنی کیا ہے. اللہ تسبیح لے کے ہو دے لوگ وظیفے بیٹھے کرن ایو ذکر ہوندہ ہے یا کوئی اور ٹھا پا سپیکران تے شروع ہو جان لا الہ الا اللہ اس قسم دے لوگ نعرے مار دے رامر. اللہ ایو ذکر ہوندہ ہے. اللہ فرمایا آؤ میرے بندیاں میں تینوں دساں ذکر کیری شے. نمبر 1 فرمایا انہا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور لوگو اے جرا ذکر ہے اسا محمد تے آپ نازل کیتا ہے. او ذکر کے رہے بولو
ذکر کے رہے اللہ دا قرآن ہے فرمائے لوگو سن لو فسعوا الی ذکر اللہ اللہ دے ذکر والے پاسے آؤ جیری مسجد دے اندر اللہ دا قرآن بیان کیتا جائے بے شک اتے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے نہ ہون بے شک اتے کولر وغیرہ لگے ہوئے نہ ہون بے شک اتے کوئی اور وڈے ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے کوئی نہ ہون سہولیات تے فیسلٹیاں اتے کوئی نہ ہون انہاں گلاں دا خیال نہیں رکھنا اے بھی نہیں سوچنا یار میرے پڑوس دے اندر مسجد ہے نا چند قدم دور چل کے جانا پوے اے گل تا برداشت کر لینی ہے لیکن اس جمعہ اتھے ادا کرنے جتے قرآن بیان ہوئے اور الحمدللہ یہ جماعت نالا ساری نسبت ہے انہاں دا ترہ امتیاز ہے کہ اے اپنے بیان دے اندر یا تا اللہ دا قرآن بیان کر دیں یا محمد دا سچا فرمان بیان کر دیں لوگوں نے جھوٹے قصے تے ٹونے ٹپلے دس کے وقت تے ٹائم پاس نہیں کر دے اللہ اور اگلی گل سنو درجہ اللہ دا ذکر کیری شے ہوندی ہے اللہ دا قرآن تے حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں او لوگو قرآن اللہ دی او کتاب ہے جس دی ہر آیت دے اندر اللہ توحید دا بیان کیتا ہے اللہ توحید دا بیان کیتا ہے تے سن لو میرے بھائیو اللہ دا قرآن 24واں پارہ ہے اللہ پاک نو تھی کہ گل دی وضاحت کیتی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او لوگو جس وقت تساں کسے بندے نو پر کھڑا ہوئے توجہ کر ذرا توجہ بھائی آج لوگ فتوے لگاتے ہیں نا فتوے لگاتے ہیں فلانا جھوٹ ہے تے فلانا سچ ہے اساں حق تے فلانا باطل ہے فلانا غلط ہے تے فلانا ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں نا ہر مولوی یو نعرے مار دے میں ٹھیک ہاں تے میں ٹھیک ہاں اللہ فرمائے لوگو آؤ میں تونوں کسوٹی دے دینا آؤ میں تونوں ترازو دے دینا آؤ میں تونوں پیمانہ تے پیمائش دا طریقہ دس دینا کیرا بندہ سچ ہے کیرا بندہ جھوٹ ہے کیرا بندہ ایمان والا ہے کیرا بندہ ایمان تو خالی ہے اللہ کیویں کر کے ترازو اساں چوا کیویں کر کے انہاں دی پیمائش کراں اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او لوگو ترازو ہے کہ تسا اللہ دا قرآن پڑھ کے اس دی توحید دا ذکر کرو یہ رب بندہ اسی ایماندار اس دا سینہ ٹھردا ویسی تے جیرا اسی ایمان تو خالی او دا سینہ سڑدا ویسی اعتراض ہوئی قرآن بیان کر محمد دی سچی گل بیان کر ایمان والا ٹھردا ویندا ہے تے خوش ہوندا ویندا ہے بے ایمان بندے دی نشانی اللہ فرمائے اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ جیرے بندے دے اندر ایمان کوئی نہیں وہ تنگی محسوس کرے سی علماء فرماندے متھے تے مچڑ پیسی متھے تے مچڑ پیسی متھے تے وٹ پہ آندے ہو سن سڑدا پہ ہو سی قبیلہ پہ وٹیندا ہو سی اور اکسی ہائے او میں کتے پس گیا وہابیاں دے اندر حالانکہ اللہ فرمایا لوگو یہ تسا جمعہ ادا کرنا ہوئے اسے جگہ تے جمعہ ادا کرو جیری جگہ تے اللہ دا قرآن بیان کیتا جائے ٹھیک ہے تو سارے مقامی بیٹھے ہو اتنا ہی پڑھتے ہوں دے ہو جمعہ الحمدللہ یہ آس پاس کے دے سفر جمعہ آ بنے وقت کے کرے تلاش کرے بھئی کوئی موحدہ آلی جگہ میں اے نہیں بھئی جتھے آئی تے نماز ٹھوکی جاؤ اے اللہ دی عبادت ہے اس نو پورے اصول و ضوابط دے تحت ہو کے ادا کرنا چاہیے اپنی مرضی دا دخل اللہ دی عبادت دے معاملے نہیں ہونا چاہیے
اس واسطے کوشش کرو واحداں دی مسجد تلاش کرو اور اتھے جماعت نال نماز ادا کرو. جے نہیں پئی ملدی واحداں دی مسجد تو بات اپنی انفرادی تے کلی کر کے نماز ادا کرو. چاہ یقین کرو مشرک دے پیچھے نماز پڑھنے نالو اللہ تعالیٰ کلی نماز پڑھنے والے دا زیادہ اجر عطا کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. ناراض تو نہ تھی بیٹھے اے سیدھی سیدھی گل دس خیر کم چکیا ہوا جی. ہن گل سمجھنی ہے ذرا. پہلی گل میں تانوں دسیے اج جمعے دا دن ہے. جمعے دی نسبت نال چند گلاں کر رہے ہیں. پہلی گل اس جمعے دا اسلام تو پہلے نام آئی یوم العروبہ. جس وقت انصاری صحابہ اجے نبی پاک مدینے کوئی نہ آئے انصار صحابہ نے مشورہ کیتا تے اپنا وڈیرا جڑا حضرت اسعد بن زرارہ ہے او دیکھو لا کے مشورہ کیتا یار ساڈے واسطے بھی کوئی عبادت دا ایک دن ہونا چاہیے. وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے. اس نے آکھیا یار جمعے جڑا یوم العروبہ ہے اس دن دے اندر جمع ہو کے اللہ دی عبادت شروع کر دیو. جمع ہو کے عبادت شروع کر دیان. اس واسطے اس دن دا نام بھی یوم الجمعہ رکھ دیتا گیا. او دن جس دن دے اندر بندہ جمع ہو کے اللہ دی عبادت کر دے. ہن اگلی گل سمجھنی ہے ذرا تانوں میں یہ دسیے جمعہ ہونا کتھے چاہیے پڑھنا کیڑی جگہ تے چاہیے. قرآن دا حوالہ دیتا ہے سورۃ نا سورۃ الجمعہ آخری تو دو آیتاں چھوڑ کے پہلی آیت ہے اللہ نے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ. او لوگو جمعہ اتھے پڑھو جتھے اللہ دا قرآن بیان ہوئے. گل سمجھ آئی؟ اگلا حکم سمجھو. اگلا حکم وَذَرُ الْبَيْعَ وَذَرُ الْبَيْعَ سارے دے سارے لین دین سارے دے سارے معاملات خرید و فروخت چھوڑ کے دکان نو بند کر کے کم دھندہ روک کے اللہ دے دربار تے آ جاؤ. اللہ دا حکم ہے. گل سمجھ آئیے. اور میں لمبی تفصیل نہیں ویندا کہ ٹائم بڑا شارٹ جائے. 10 منٹ ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جل شارٹ در ہے. اچھا جی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جس وقت جمعے دا دن ہوندا ہے جمعے والی جگہ تے او یعنی مسجد سمجھ لو مسجد دے دروازے تے فرشتہ آ کے رجسٹر اٹھا کے کھڑا ہویندا ہے. سمجھ آندی پئی گل دی. ہن سمجھنی ہے تے ذرا اپنے آپ کو ذرا بیدار کرنا ہے. رجسٹر جا کے جمعے والی جگہ تے داخلی راستے تے فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاندا ہے اور جیڑا بندہ پہلے نمبر تے آوے مسجد دے اندر اس دا پہلے نمبر تے نام لکھ لیندا ہے. دوسرے نمبر والے دا دوسرے نمبر تے تیسرے والے دا تیسرے نمبر تے چلدے نام لکھدا رہندا ہوندا ہے. تے فرمایا جس وقت امام آ کے خطبہ شروع کر دے او فرشتہ اور رجسٹر ٹھپ کے بند کر کے تے امام دا خطبہ سننا شروع کر دیندا ہے. اس تو بعد آمن والے بندیاں نو او لسٹ دے اندر شامل کوئی نہیں کردا. ہن اساں صاحب یار چلو نا نہیں بھی لکھیا گل سمجھو نا نہیں بھی لکھیا چلو یار خیر ہے جمعہ تا پڑھ کے دے آؤ ذرا جمعے تے دیر نہ لاون دا جمعے تے لیٹ آون دا وبال تے نقصان کیا ہے. ایک گل بھی توجہ نال سنو میرے نبی نے فرمایا ہے او لوگو جیڑا بندہ پہلے نمبر تے جمعے تے آندا ہے فرشتے لکھ دین دینا اس بندے دے متعلق کہ اس بندے نے ایک اٹھ ذبح کر کے اللہ دے دربار دے اندر صدقہ کیتا ہے. 4-5 لاکھ دا تو اٹھ ہو سی نا اتنا تو ہو سی 4-5 لاکھ روپے دا صدقہ کرنا دا ثواب ملدا پیا ہے تے اساں تساں جڑے بیٹھے ہاں 4-5 لاکھ دا کٹھا صدقہ کرنا دا سوچ بھی نہیں سوچ سکتے ہیں خیال 4-5 ہزار ہی سوچ کے دیں
چار 5,000 دیونا پوے تے پہلے اوکھا ہوندہ ہے بندہ. چلو اے بیٹا بھی بندہ دے اندہ جب کھلے دل نہ، کیونکہ دی ویلیو کوئی نہیں نا، اہمیت کوئی نہیں. اچھا فرمایا لوگو جیرا بندہ پہلے نمبر تے جمعے دے آندہ اس نو اٹھ ذبح کرن دا ثواب ملدا ہے. دوسرے نمبر والے نو گائے ذبح کر کے صدقہ کرن دا ثواب ملدا ہے. تیسرے بندے نو بکری ذبح کر کے صدقہ کرن دا ثواب ملدا ہے. چوتھے نمبر تے آون والے نو مرغی ذبح کر کے ثواب ملدا ہے صدقے دا. اور آخری جیڑا بندہ ہے اس تو بعد آون والا چھٹے نمبر دا بندہ اس نو انڈا صدقہ کرن دا ثواب ملدا ہے. اس تو بعد جیڑا بندہ آندا ہے تے خطبہ شروع ہو ویندا ہے او ساریاں نیکیاں تو محروم ہو گیا، ساریاں نیکیاں تو محروم. صرف آ کے وہ فرضاں لی حاضری لگ گئی ہے کہ فرض آ کے ادا کی تیز اجر شجر کوئی نہیں ملنا. حالانکہ یاد رکھو بڑیاں نعمتاں بڑے صدقے بڑیاں اللہ پاک دی نوازشات نا، لیکن چاہیے جمعے دی مقام تے جمعے والی جگہ تے ٹائم نال بندہ آ جائے. آسو ٹائم نال سارے ٹائم تے پہنچے کرے سو. مولوی جی رہی ہوئے، چاہے ولی اللہ خان بیٹھا ہوئے یا عزیر شاہ بیٹھا ہوئے یا توڑا مقامی خطیب ہوئے، اس نال تعلق نہیں. ساڑھے نسبت ہونی چاہیے اللہ نال. یار اسا جمعے تے جلدی پہنچ جائیے تاکہ اللہ ساڑھے تے راضی ہو ونجے. حقیقت ہے بھائیو، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے بھی سن کے بھی. آج ہمارے عموماً لوگ بیچارے وہ سر سننے آتے ہیں، سر سننے آتے ہیں یا تعلق نبھانے آتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے خوش نصیب بندے جو اس لیے آتے ہیں بھئی یار میں ٹائم نال ونیا تاکہ مینوں ڈھیر اجر ملے. بہت کم ہوں دن. آج ماشاءاللہ جی ابتجاج بندے آ گئے ہو، اگے بھی انہاں آندے یا خطبے تے ٹائم آندے دسو بھائی آویں دن شکر ہے یار اور بڑے خوش نصیب ہو. اساں تے جتھے ویندے ہیں یہ مرنا ہوندا ہے بھئی عوام خطبے تے ٹائم آندے ہیں. چلو بڑی گل ہے یار، اچھی خوشائند بات ہے کہ آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. اور یاد رکھو یار گل سمجھو، میری بیٹھک دے اندر میری رہائش گاہ تے وہ بندہ آسی جس نال میری محبت دے تعلق ہو سی. ایسا ہی ہے نا، میری رہائش گاہ پر وہی بندہ آئے گا جس سے میرا تعلق ہوگا، جس سے میری محبت ہوگی. اور جس سے مجھے نفرت ہے، جس سے میں دیکھ نہیں سکتا، میں چاہوں گا وہ میری گلی سے بھی نہ گزرے. ایسا ہی ہوگا نا. انہار معاملہ کچھ لگتا ہے کہ اللہ دے گھر وہی آندے جہاں دے نال اللہ محبت کرے ہے. ہاں وہ بندے آندے ہیں تے جیرے آندے نا زیادہ اللہ پاک رحم فرمائے بہت زیادہ گناہاں دے اندر پھنسے ہوئے، اللہ آدھے دفع ہو جا تو میرے گھر دی دیوار دے نیڑے بھی نہ. اس واسطے اپنے آپ نو اللہ دے ہاں مقبول بناؤ. اور یار چند گلا اور سنو. 5 منٹ تھے 1:30 بجے، ہاں 1:30 بجے بھائی بیان ختم کر ساں تو نماز میں اتھے کوئی نہ پڑھ ساں، میں نماز بکھر بن پڑھ ساں 2:30 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت صاحب بتاؤں جو رہن مقامی وہ تو پڑھا دے سن، میرا عذر ہے میں اتھے 2:30 پونے 3 بیان شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے تو دسی بیٹھا نا پہلے. اچھا جی توجہ نال ایک اور گل بھی توجہ نال جمعے دے بارے سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تقطع رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم. او لوگو جیرا بندہ جمعے والے دن مسجد دے اندر آوے تے لوگاں دے اتو طرف دا اگے آ کے باون دی کوشش کرے. بعض لوگوں دا مزاج ہوندہ ہے، توجہ نال سنیے گل. جیرا بندہ لوگاں تو ٹپ دیاں اگے بیٹھن دی کوشش کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا اتخذ جسرا الی جہنم. اے بندہ انجے اگے آ رہے ہے، فرمایا اے جہنم والے پاسے اپنا پل بناندا جا رہے ہے.
لوگوں کی گردنوں سے پھلانگنا یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں بھائی؟ اگر آپ سے مراد مجھے نہیں پتا آپ کیسے آتے ہیں روٹین میں، جس بندے کو آگے بیٹھنے کا ذوق ہو نا اسے چاہیے کہ وہ آگے آ کے ٹائم سے بیٹھے، لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر آگے آنا یہ تو کوئی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ بھی جمعے دے بارے گل سمجھ لو ذرا، لوگوں دی گردنہ تو نہیں ڈپنا۔ اچھا اس تو بعد توجہ نال گل سنو جی، جس وقت جمعے دا خطبہ شروع ہو جائے اس خطبے دے دوران بیٹھنا کس طریقے نال ہے، یہ گل بھی سمجھو ذرا، جمعے دی خطبے دے دوران بیٹھنا کس طریقے نال ہے۔ بیٹھنا انج نہیں بیٹھنا جی بھی جوان بیٹھا ہے تو ستا بھی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی میرا رفیق سفر گڈی چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، بھتیجا ہے میرا، انج نہیں باوڑا، ٹھیک ہے۔ خطبہ جب عربی والا خطبہ ہو اس وقت اس طریقے سے نہیں بیٹھنا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بڑی اتحیات کی شکل میں پہلے خطبہ کا جو پہلا خطبہ ہوتا ہے نا انج کر کے بیٹھے ہوندے ہیں، جس وقت امام وچ وقفہ کر رہندا ہے دوجا خطبہ شروع کرندا بس انج کر کے بیٹھے ہوندے ہیں۔ او اللہ دے بندے ہو، یہ ساری من گھڑت گلاں یہ شریعت نال کوئی تعلق نہیں۔ شریعت آدھی ہے جس وقت امام خطبہ دے اس وقت خاموشی نال سنو، بس کوئی ایکسٹرا زیادہ اضافی انہاں چیزاں دے اندر پاؤن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہاں انج نہیں باونا چاہیے گوٹھ مار کے، اس تو بھی نبی پاک نے منع فرمایا ہے کہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا زیادہ اہتمام کرن دی لوڑ ہی نہیں، بندہ ریلیکس ہو کے نارمل بیٹھے اور توجہ سے خطبہ سنے۔ اور ایک اور حدیث سنو جی، تساں کسے واقعہ سنایا ہی نہیں، قرآن تے حدیث تو سنے نا پیا، کچھ سمجھ ہی آندھی پئی ہے، عمل ہی کرے سو ایمانداری دی گل ہے جی، ایک بندے عمل چکیتا نا انشاءاللہ ساری نجات واسطے وہی کافی ہو گئے سے، ٹھیک ہے جی۔ آؤ جی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگوں جس وقت کوئی امام خطبہ دے رہا ہوئے تے وقت کوئی بندہ دوسرے بندے نو آکھے انست چپ ہو ون، خطبہ عربی کا شروع ہے اور اس نے ساتھ والے لڑکے بچے سے کہہ دیا خوب چپ ہے، ساتھ والے بندے کو کہہ دیا چپ ہو جا، میرے نبی نے فرمایا فقد لغوتا، اے بےہودہ تے بے فضول گل کی تھی، اللہ پاک نے یہ گل پسند نہیں ہو۔ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اپنی بات اور گفتگو کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہن اگے آؤ ذرا، خطبہ ہو رہے ہے، خطبے دے دوران خطیب نو چاہیے ہو کے کرے اللہ دی حمد و ثنا کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خطبے جڑے نو منقول ہیں انتہائی مختصر، میرے نبی نے فرمایا، توجہ سے سنو حضرات، آپ کو پتہ ہی ہوگا، بہرحال حضرات سنو توجہ سے، میرے نبی نے فرمایا سیانا تے عقل مند خطیب وہ ہوندا ہے، سیانا تے عقل مند خطیب وہ ہوندا ہے، حدیث ہے کہ کہانی نہیں پہ سنیندا میں، فرمایا عقل مند خطیب وہ ہوندا ہے جیڑا خطبہ تھوڑا پڑھے نماز لمبی پڑھے۔ گل سمجھ آئی نے؟ میں آمنی ناجری شاید ہی تردید کی تھی ہے، اس واسطے اے لمبے خطبہ دے چکرہ نہ پہ کرو، شارٹ کٹ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، مقصودی بات، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی کی جو بات ہوتی تھی بڑی جامع ہوتی تھی، حقیقت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نا آج جمعے کے بارے میں چند چیزیں رکھی ہیں تو آدھے پلے نہیں پاؤنی، کیوں؟ اس واسطے کہ تساں عادی ہو لمبے چوڑے واقعات سنن دے، بھئی واقع سنو تے او یہ مزہ کرے، بھئی آج 12 ربیع الاول ہے، ٹھیک ہے، تے آج عید دا دہاڑا ہے، تے آج نبی پاک دے حوالے نال کوئی گل سنو، بھئی نبی پاک کیویں آئے تے کیویں پیدا ہوئے تے اے دو چار معجزات سنو، اور یاد رکھو میرے بھائی یاد رکھو، آج صبح جو میں نے درس دیا نا اس میں نے یہی بات کی ہے۔ آپ کو بھی ایک بات بتاتا ہوں، آج کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول یا عید میلاد النبی؟ کیسے عید تو نہیں آتے تسی؟ اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہیں؟ کتنی؟ 2۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں،
تے اگر ایک بندہ اس گل نو مندا ہوئے اسلام دے اندر 2 عیدن تے بعد اس تو بعد 12 ربیع الاول دے بارے آکھے یار آج عید میلاد النبی ہے، اس دا مطلب ہے ہویا بھائی او تا عید منیندا پیا ہے، اے زبان نال اس عید دا اقرار پیا کریندا ہے، تو غلط ہے۔ آپ صحیح جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اس سے بھی ایک زیادہ صحیح لفظ ہے، اس سے بھی ایک زیادہ صحیح لفظ ہے، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے 12 وفات ہے، آدھے انا سارے بزرگ 12 وفات، یہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ لیکن تمہاری ہمت نہ پوے تے کہندہ سایہ ہوتے پیا ہوئے تب تے کم از کم 12 وفات نہ آکھو تا 12 ربیع الاول تا آکھ سکتے ہو نا، ہاں اتنا دی ہمت کر سکتے ہو، اے نہ ہوئے جو جیری کام او کریں تو سمی وہ آدھے کھڑے ہوئے آج عید ہے جی، عید میلاد النبی، نہیں بھائی آج کہاں کی عید آ گئی؟ مسلمانوں کی عید نہیں ہے۔ دیکھ لو میرے نبی کا 23 سالہ نبوت کا دور، اس میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ دیکھ لو ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور، اس میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ دیکھ لو عمر بن خطاب کا 10 سالہ دور، اس میں کوئی عید نہیں ہے، دیکھ تیسری عید نہیں ہے۔ دیکھ لو عثمان بن عفان کا 12 سالہ دور، اس میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ دیکھ لو علی المرتضیٰ کا 5-6 سالہ دور، اس میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اور سنو میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، صحابہ کرام رسول اللہ کے بعد، توجہ سے سنو، رسول اللہ کے فوت ہونے کے بعد تقریباً 1 صدی تک، کتنے تک؟ 1 صدی کتنے سالہ نہیں ہوندی ہے؟ 100 سالہ دی میں دعوے سے کہہ کے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر 100 سال تک، نبی کی وفات سے لے کر 90 سال تک، آخری صحابی 90 سال بعد فوت ہوا۔ سنو میرا دعویٰ ہے، اللہ کی قسم ہے، اس ایک صحابی نے 90 سال تک بعد میں زندہ رہنے والے ایک صحابی نے بھی تیسری عید کوئی نہیں منائی۔ ہمارا چیلنج ہے کوئی ثابت کرے۔ اور جس امام کی تقلید کرتے ہو، جس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہو، دیکھو عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے، اس نے کسی 1 سال منائی ہو، کوئی ایک دکھا دے۔ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہے، امام ابو داؤد ہے، اور ابن کثیر ہے، اور بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین ہیں۔ کسی ایک کی زندگی میں دکھا دو کسی نے یہ وقت گزارا ہو کہ جس سال میں انہوں نے 3 عیدیں پڑھی ہو۔ ہمارے ہاں تو نظام ہی الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یقین کرو، آپ رہتے ہو دیہات میں، ہم بدقسمتی سے رہتے ہیں شہر میں۔ یقین کرو میں کل شام گیا بازار، میرا کوئی کام تھا، تو میں کانوں کو ہاتھ لگاتا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ عورتیں، فیملیز، بچے، عورتیں، جوان بچیاں، لڑکیاں، والد نال لے کے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ نبی کی عید کو دیکھنے آئے ہیں نبی، اور کیمرے موبائل لے کر ویڈیوگرافی، تصویر کشی اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں، بنا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں بازار۔ رات کی بات ہے، میرے نبی کا یہ دین یہی تھا، میرے نبی نے یہی دین دیا تھا۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا، لوگو ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اولہما، ان میں سے ایک چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، نمبر 2 و سنتی، میں محمد کی سنت۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا نیک کام آپ نے اگر تلاش کرنا ہو تو یہ ان 2 گھروں سے ملے گا، یا قرآن سے ملے گا، نبی کے فرمان سے ملے گا، تیسرا گھر کوئی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے، ان کے اپنے حضرات بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد عراق کا ایک حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مظفر۔ شیخ مظفر نے سب سے پہلے آمنہ کے لال کی پیدائش کا دن منایا تھا۔ 600 سال بعد
وہ جیرا کم 600 سال بعد ہوئے ہوئے اس نو آج دین بڑھا لو تے جیرا وہ کم نہ کرے اس نو گستاخ آکھو. تو آؤ میرے محمد کی حدیث کیا کہتی ہے. 2-3 منٹ ہے میرے پاس, 2-3 حدیثیں آج کے دن کے حوالے سے سن لو, صرف جمعے کی بات پہ کام پورا نہ ہو جائے. توجہ سے سنو, مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اے فہو مردود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو, جب کوئی بندہ نیا کام گھڑ کے لے آئے اور کہے کہ یہ محمد کے دین میں سے ہے اور وہ ہو نہیں محمد کے دین میں سے, سن لو لوگو وہ کام بھی اللہ کے ہاں مردود ہے, تے کرن والا وہ بھی مردود ہے. کیوں؟ محمد کے دین میں اضافہ کرنے والا. ایک اور حدیث آخری سنو, قیامت کا دن ہوگا, توجہ نا, قیامت کا دن ہوگا, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے, آپ علیہ السلام پاب کوثر پلا رہے ہوں گے. دعا کر داتے دل نال آمین آکھو, مت اللہ قبول کر لوے. اللہ اساں بڑے گناہگاراں, بڑے خطاکاراں, بڑے سیاکاراں, لیکن تیرے سامنے گزارش کر دیں اللہ اپنی رحمت دے نال محمد سونے دے ہتھوں اسانو بھی حوض کوثر دا پانی نصیب فرما. انشاءاللہ اللہ نصیب کرے سی. میرے نبی نے فرمایا, لوگو دودھ سے سفید ہے, شہد سے میٹھا ہے, اور فرمایا جو بندہ ایک دفعہ وہ گھونٹ بھر لے گا پھر جنت داخل ہونے تک دوبارہ پیاس کوئی نہیں لگے گی. بڑا ہی مبارک پانی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا, میں اتے کھڑا ہونا, اچانک کچھ بندیاں دا ٹولا آ رہے ہونے حوض کوثر والے پاسے. فرشتے انہوں مار مار کے پیچھے ہٹیں دے پے سن, او اگے آمن دی کوشش کرے سن, فرشتے انہوں مار مار کے پیچھے پہ ہٹاں دے ہو سن. اللہ دے نبی نے فرمایا, او انہی اگے آن دے پے سن جنہیں پیاسا اٹھ پانی نو دیکھ کے اس پانی والے پاسے بھج دے تے نس دے, انہیں نس دے پے سن دے آن دے پے سن. جس وقت میں ویکھنے تے میں فرشتہ نو آکھنا فرشتو کیوں پہ روک دے ہو, انہوں آمان دے ہو, اے تا میرے امتی معلوم ہوں دین, انہوں دیاں داڑیاں بھی ہیں, بڑے بڑے جبے بھی پائے ہوئے ہیں, بڑے بڑی کمیزاں تے کپڑے تے بڑا بڑا سسٹم ہے انہوں آمان دے ہو. فرشتہ کھنا یا رسول اللہ تواڈی گل تا بجائے لیکن ساڈی گل بھی سنو. اے او بندے نے جس وقت تساں دنیا تو چلے گئے, ان لوگاں نے تواڈے دین دے اندر نوے نوے کم جاری کر دیتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا, اچھا اے او بندے نے جیرا میرا دین دے اندر نوے کم دا اجرا کیتا ہے, سن لو سوکن لمن غیر بادی, یو جے بندہ نو دفع کرو. ان لوگاں دے نال میں محمد دا کوئی تعلق نہیں, جیرے میں محمد دے دین دے اندر نوے نوے کم دا اضافہ کر دے ہو. یہ تو آج دیکھو یار, آج سے 4-5 سال پہلے جو لائٹیں اور جھنڈیوں کے حالات تھے آج وہی ہیں. کتھے کام ٹپ گئے, کتھے پہنچ گئے. ہاں وہ باتی مسلمان ہیں تے نعوذ باللہ گستاخ اساں جے محمد دا پیغام اپنایا اساں گستاخ, تے جے محمد دے نام دے تے حلوے کھاندے وہ عاشق رسول انہ کھاتا بنایا ہے. بہرحال 1.5 تو قائم 1 منٹ ٹپ گیا ہے تے میں جانا ہے جی سیدھی گل ہے بکھر انڈیا دے گانے لگا ہوتے تے محمد رسول اللہ دیو پہ کریں. بالکل, لیکن بس میری مجبوری ہے. وقت کہیں لے انشاءاللہ ٹائم کٹو تو انشاءاللہ آوے ساں توارے بولتے وقت پارے انشاءاللہ اے دور کر ساں پیاس. اللہم